نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو لوگوں کو باکثرت یعنی سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یعنی جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں تو مولا تبارک و تعالیٰ ان دو صفتوں کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا۔ کیونکہ جنت میں دخول کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی شرط ہے۔ حقوق اللہ جب ادا ہوں گے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، جملہ عبادات کرے گا۔ اور حقوق العباد جب ادا کرے گا کہ جب اس کا اخلاق اچھا ہو۔ جب انسان بد اخلاق اور بد کردار ہو تو وہ بندوں کے حقوق بھلا کیسے ادا کرے گا؟ اور حقوق العباد میں سب سے بہترین بندے کا حق یہ ہے کہ اس سے اخلاق حسنہ سے پیش آیا جائے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ایک جانب میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں کہ جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ اس حدیث مبارک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جھگڑا چھوڑنے، جھوٹ بولنے اور اپنے اخلاق کو عمدہ بنانے والے کے لیے جنت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیونکہ جب انسان جھگڑا کرتا ہے زمین پر بدامنی پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ جھوٹ بولنا اگرچہ وہ جھوٹ ہنسی مذاق میں ہی بولتا ہو، یہ جھوٹ گناہوں کی بہت بڑی کنجی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت سارے جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ نہ بولے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ اخلاق حسنہ کو عمدہ بنانا، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی وہ شخص پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص نسل انسانی کے نزدیک پسندیدہ ہو، مولا رب العزت جنت کی نعمتوں میں اس کو داخل فرمائے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس شخص کے بارے میں کہ جسے جہنم کی آگ پر اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دیا گیا ہے؟ یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے کہ جس کو جہنم کی آگ پر اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا مزاج ہلکا پھلکا ہو، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جو دوسروں کے قریب رہنا چاہتا ہو، جو دوسروں کے لیے سہولت اور آسانی کو پسند کرتا ہو۔ عزیزوں، آج ہمارے اندر یہی چیز ہے کہ ذرا سی اللہ کی نعمت ہمارے پاس آئی اور ہم نے اترانا شروع کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، طبیعت کے اندر انکساری پیدا کریں۔ یہ صفات اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے دلوں تک مال و دولت کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہو، یعنی لوگوں کے دلوں تک رسائی مال و دولت خرچ کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی کہ تم چاہو کہ مال و دولت کو لٹا دو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، بلکہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں رسائی حاصل ہوتی ہے؟
آپ نے فرمایا وہ چیز خندہ پیشانی ہے، یعنی عمدہ اخلاق۔ اس عمدہ اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ جب تمہاری رسائی لوگوں کے دلوں تک حاصل ہو جائے گی تو اگر تم مبلغ ہو تو تمہاری تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا، اگر تم سیاست داں ہو تو تمہیں سیاسی فوائد حاصل ہوں گے، اگر تم تاجر ہو تو تمہیں تجارتی مفادات حاصل ہوں گے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر فرمائیں۔ پیارے عزیزو، یاد رکھیے عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے آنسو کہیں ہماری ہمیشہ کی سزا نہ بن جائیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کسی کا دل دکھانا چاہیے۔ موت کی آغوش میں جس دن ہمیں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے اعمال اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا۔ ہر وقت اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ فرمان باری تبارک و تعالی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کے ساتھ متصف فرمائے اور کثرت سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نجات آسان ہو اور آخرت میں ہم کو سرخری حاصل ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔